الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں۔ خصوصی طویل پروگرام دورہ ترجمہ قرآن اور سورہ توبہ کا مطالعہ کر رہے ہیں اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 سے مطالعہ شروع کریں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا سابقون الاولون کا بیان آ رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان۔ اول ایمان میں سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصار میں سے، اور وہ جنہوں نے عمدگی کے ساتھ ان کی اتباع کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں، تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ عظیم کامیابی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اس پوری امت میں بہترین دور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا، جب آپ کے ساتھ صحابہ کرام موجود ہیں اور ان میں مہاجرین بھی ہیں، انصار بھی ہیں۔ بقیہ امت کے مقابلے میں یہ اہل بیت بھی ان میں شامل اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ صحابہ کی جماعت افضل ترین گروہ اس امت کا، اور ان میں مہاجرین اور انصار کا ذکر آ رہا ہے۔ پھر ان کے بعد ان کی اتباع کرنے والے وہ تابعین ہیں، پھر تبع تابعین، اور عموم کے اعتبار سے پھر پوری امت کا معاملہ۔ تو اولین کا ذکر، اول ایمان لانے والے اور ان کی عمدگی کے ساتھ اتباع کرنے والے۔ گویا قرآن و سنت کی تعبیر وہ معتبر ہوگی جو صحابہ کرام سے ملے گی رضی اللہ عنہم اجمعین، اور ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو اللہ ہم سے انشاءاللہ راضی ہوگا۔ یہ ذکر اس مقام پر آیا ہے۔ اب منافقین کا ذکر۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور جو دیہاتی تمہارے ارد گرد ہیں ان میں سے بعض منافق ہیں، اور مدینے والوں میں سے بعض نفاق پر اڑے ہوئے ہیں۔ بعض مدینے والے بھی ہیں مرد علی النفاق، جو نفاق پر اڑے ہوئے ہیں۔ یہ منافقین کے گروہ کی طرف اشارہ۔ لا تعلمهم، تم انہیں نہیں جانتے، نحن نعلمهم، ہم انہیں جانتے ہیں۔ سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم، اور ہم جلد انہیں 2 بار عذاب دیں گے، پھر وہ عذاب عظیم کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ دنیا میں کیا ہے؟ ان منافقین کی سازش ناکام، مسلمانوں کو فتح ملے گی تو ان کی ذلت۔ نمبر 2، ان کا پول کھلتا رہتا ہے، ان کے کرتوتوں کا، ان کے جرائم کا ذکر آتا ہے، یہ ان کے لیے ذلت کا معاملہ۔ یہ دنیاوی عذاب، بڑا عذاب کدھر ہے منافقین کے لیے؟ وہ آخرت میں۔ فرمایا ایک اور گروہ کا ذکر آ رہا ہے۔ اب یہ ایک گروہ ہے چند صحابہ کرام کا، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 5-6 افراد ان کے ساتھ اور تھے۔ ان سے کوتاہی کا معاملہ ہو گیا، یہ تبوک میں نہ جا سکے اور پیچھے رہ گئے، اور مخلص لوگ تھے لیکن پیچھے رہ گئے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے آنے سے قبل خود انہوں نے اپنے لیے بات تجویز کر لی کہ مسجد نبوی میں آ کر ستونوں سے اپنے آپ کو باندھ لیا، اور منتظر تھے کہ جو فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جائے اور رسول اللہ علیہ السلام فرما دیں۔ فرمایا وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، اور کچھ اور ہیں کہ جنہوں نے اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کیا، انہوں نے ایک عمل اچھا دوسرا برا کیا، کچھ نیکیاں کچھ خطاؤں کا معاملہ جمع ہو گیا۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تو انہوں نے از خود ایک سزا تجویز کر لی اور اپنے آپ کو حضور کے حوالے کر دیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ آ جائے آپ ہمیں بتا دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے صدقہ دینا تجویز جو ہے مقرر فرمایا، اور اس کی تعلیم اگلی آیت میں آ رہی ہے۔ خذ من اموالهم صدقۃ تطہرهم وتزکیہم بها وصلی علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے اور آپ انہیں پاک کیجئے اور ان کا تزکیہ کیجئے اور ان کے لیے دعائے خیر فرمائیے۔ سبحان اللہ، یہ مال راہ خدا میں خرچ ہوگا، صدقہ دو گے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، مال بھی پاک ہوگا، دل بھی صاف ہوگا، مال میں بھی برکت آئے گی، اخلاق بھی بہتر ہوتے چلے جائیں گے، ورنہ مال کی محبت انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ تو صدقے کی توجہ دلائی گئی اور فرمایا جا رہا ہے کہ آپ انہیں پاک کیجئے اور ان کا تزکیہ کیجئے اور ان کے لیے دعائے خیر کیجئے۔ اب بڑی پیاری بات اگلی، ان صلاتک سکن لہم، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی دعا لوگوں کے لیے، امت کے لیے سکون کا باعث ہے۔ یہ تو خاص
ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھیوں کا معاملہ ہوا. ہمیں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعا کی, دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دعاؤں میں ہمارا حصہ بھی شامل فرما دے. ایک دعا مجھے یاد آ رہی ہے جس کا مصداق بننے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے, بار بار توجہ دلائی جا رہی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اسے خوش و خرم رکھے, تر و تازہ رکھے, جو مجھ سے کوئی بات سنے اور ایسے ہی دوسروں تک پہنچا دے. جامع ترمذی شریف کی روایت ہے, اللہ کے پیغمبر ہزاروں آیات قرآن کی عطا کر گئے, ہزاروں احادیث مبارکہ عطا کر گئے, اپنا کامل اسوہ عطا کر گئے. اس کو لیں, سیکھیں, سمجھیں, عمل کریں, دوسروں کو پہنچائیں. تو حضور فرما رہے علیہ السلام اللہ تعالیٰ اسے خوش و خرم رکھے جو مجھ سے کوئی بات سنے اور ایسے ہی دوسروں تک پہنچا دے. فرمایا کہ ان صلاتک سکن لہم, بے شک اے نبی علیہ السلام آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے. واللہ سمیع علیم, اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا, علم رکھنے والا ہے. الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات, کیا انہیں علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور ان کے صدقات کو قبول فرماتا ہے. وَأَنَّ اللَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, اور بے شک اللہ تعالیٰ خوب توبہ قبول فرمانے والا, نہایت رحم فرمانے والا ہے. یہ ترغیب و تشویق آ رہی ہے رجوع الی اللہ کی, اللہ کے حضور توبہ کرنے کی, راہ خدا میں مال خرچ کرنے کی. فرمایا وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ, اور آپ فرمائیے کہ تم عمل کیے جاؤ, بس اب اللہ دیکھے گا اور اس کے رسول علیہ السلام بھی دیکھیں گے بھی تمہارے عمل کو. آج توبہ ہو رہی ہے, آئندہ کے لیے معاملے کو درست رکھا جائے. توبہ کیا ہے؟ صرف توبہ کہنے کا نام توبہ نہیں, کرنے کا نام بھی توبہ ہے. آدمی خطاؤں کو چھوڑے, گناہوں کو, عموم کے اعتبار سے ہمارے لیے خطاؤں کو, گناہوں کو, نافرمانیوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت پر کاربند ہو, یہ ہے سچی پکی توبہ. اور پھر مزید تشریحات ہیں, تفصیلات وہ انشاءاللہ آئندہ آتی رہیں گی. وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ, اور تم جلد پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے, بس وہ تمہیں بتا دے گا جو تم اعمال کرتے رہے. اب ایک اور گروہ کا ذکر آ رہا ہے, یہ بھی مخلص سچے ایمان والے صحابہ کرام ہیں. 3 افراد, کعب بن مالک اور ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. ان سے خطا کا معاملہ ہو گیا, اور بہت طویل حدیث بخاری شریف میں اور احادیث کی دیگر کتب میں ہے جو اس واقعے کو بیان کرتی ہیں. تفصیل کا موقع نہیں ہے. انہوں نے آ کے اعتراف کیا نبی علیہ السلام کے سامنے, یا رسول اللہ علیہ السلام کوئی مالی تنگی نہیں تھی, کوئی مشکل نہیں تھی, کوئی پریشانی نہیں تھی, ہم سے کوتاہی ہو گئی, ہمارے لیے حکم فرمائیے. اور پھر ان کا ایک سوشل بائیکاٹ ہوا ہے تقریباً 50 دن کا. 50 دن کا معاملہ کیوں ہوا؟ تبوک میں جانا اور تبوک سے آنا تقریباً کوئی 30 دن اور 20 دن کا وہاں کے قیام کا معاملہ. یہ 50 دن وہاں نہیں جا سکے تو 50 دن ان کا بائیکاٹ ہوا. ان کی بیویوں سے بھی کہہ دیا گیا تھوڑا علیحدہ, طلاق نہیں, علیحدگی تھوڑا کر لیجئے, اور سلام کا جواب بھی ان کا نہیں دیا جاتا تھا. اللہ اکبر, ان کو دنیا ہی میں یہ ایک معاملہ کر دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک فرما دیا. مگر ان کا معاملہ موقوف, اور آگے آیت نمبر 118 میں ان کی توبہ کی قبولیت کا ذکر بھی آئے گا. یہ واقعات ہیں جو سارے تناظر میں آ رہے ہیں. فرمایا وآخرون مرجون لامر اللہ اما يعذبهم واما يتوب علیہم, اور کچھ اور ہیں یہ 3 صحابہ کہ اللہ کے حکم پر ان کا معاملہ موقوف رکھا گیا ہے, خواہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے یا چاہے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے. واللہ علیم حکیم, اور اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا اور بہت حکمت والا ہے. اس کے بعد اگلی آیت کریمہ میں ایک سازشی کردار کا بیان ہے. مفسرین نے نام نقل کیا, ابو عامر خزرجی. یہ شخص مدینہ شریف میں رہتا تھا, راہب تھا, عبادت گزار تھا, لوگ اس کی بڑی قدر کرتے تھے. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو یہ حسد کر گیا, جیسے عبداللہ بن ابی کو بھی حسد ہوا, اس کو بھی حسد ہو گیا نبی علیہ السلام سے. خوب اس نے سازشیں کی. پھر شام میں جا کر آباد ہوا, وہاں سے منافقین کو اس نے کہا کہ تم ایک کوئی ٹھکانہ بناؤ, میں آ کر تمہارا ساتھ دیتا ہوں. اس سازشی شخص کی سازش پر ایک عمارت بنائی گئی. قرآن پاک نے بس اس کو مسجد ضرار کہا ہے تاکہ توجہ رہے کہ کیا معاملہ ہوا تھا, اور اس نے سازش ڈالنا چاہیے, اس کا تذکرہ. فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا, اور جن لوگوں نے مسجد ضرار نقصان بنانے والی بنائی اور کفر کرنے کے لیے, وتفریقا بین المؤمنین, اور ایمان والوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے, وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل, اور اس شخص کے لیے گھات کی جگہ بنانے کے لیے جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام سے جنگ کی اس سے پہلے,
یہ منافقین نے کام کیا، اور تبوک سے پہلے یعنی غزوہ تبوک سے پہلے نبی علیہ السلام سے فرمایا، نبی علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ بھائی آپ ہمارے پاس آئیے، یہ مسلمانوں کو مسجد قباء وغیرہ کا معاملہ دور لگتا ہے، تو اے نبی علیہ السلام یہ مسجد ہم بنا رہے ہیں، آپ اس کا انوگریشن کیجئے، آپ اس کا افتتاح کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے مطلع فرمایا، اور بعد میں اس عمارت کو پھر ڈھا دیا گیا، کیونکہ یہ فتنہ پھیلانے کے لیے اور مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے کے لیے کی گئی تھی۔ تو یہ منافقین کی حرکت تھی، اور وہ ابو عامر خزرجی کا یہ پلاٹ تھا پورا، یعنی پلاٹنگ اس نے کی تھی سارے پلان کی، اور اس کے لیے ہاتھ لگانے کے لیے ٹھکانہ بنانا چاہا، تو بعد میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس عمارت کو حکم دیا کہ ڈھا دیا جائے۔ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور یقیناً وہ قسمیں اٹھائیں گے کہ ہم نے تو صرف بھلائی چاہی تھی، واللہ یشہد انہم لکاذبون، اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ بے شک یقیناً یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ لا تقم فیہم ابدا، اے نبی علیہ السلام آپ اس عمارت میں کبھی کھڑے مت ہوئیے گا، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، وہ مسجد بے شک کہ جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے، وہ زیادہ اس بات کے لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ یہ مسجد قباء ہے، پہلی باقاعدہ مسجد جو نبی علیہ السلام کے ہاتھوں سے مبارک ہاتھوں سے تعمیر ہوئی، مسجد قباء ہجرت کے فوراً بعد، اور پھر کچھ ہی دنوں بعد مسجد نبوی کی تعمیر کا معاملہ۔ تو کئی مفسرین کا خیال مسجد قباء کے بارے میں ہے، اور ایک رائے مفسرین کی جماعت کی وہ مسجد نبوی کے بارے میں ہے، اور دونوں اپنی جگہ درست ہیں، کیونکہ دونوں کی بنیاد نبی علیہ السلام نے رکھی تقوی کی بنیاد پر۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ خوب پاکیزگی حاصل کرے۔ یہاں اکثر رائے یہی ہے کہ یہ قباء کے افراد کا ذکر آ رہا ہے، مسجد قباء کی اپنی ایک فضیلت کا معاملہ بھی ہے، 2 رکعت ادا کرے تو عمرے کا ثواب ملتا ہے، اس کی بھی تفصیل ہے۔ فرمایا کہ وہاں وہ رہتے ہیں لوگ قباء کے حوالے سے جو چاہتے ہیں کہ خوب پاکیزگی حاصل کریں، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ خوب پاکیزگی حاصل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ قباء والے ایک رائے ہے کہ ظاہری باطنی ہر اعتبار سے پاکیزگی اختیار کرتے تھے، اور ایک یہ تھا کہ جب یہ بیت الخلاء میں فراغت حاصل کرتے تو پانی کے بعد ڈھیلے بھی استعمال کرتے تھے پیشاب کے قطروں کو سکھانے کے لیے۔ ہاں آج بہت سے لوگوں کی بات سمجھ نہیں آتی ہے، لیکن اب میڈیکل سائنس سے بھی بہت سی باتیں جب سمجھ میں آنا شروع، ہاں بڑا اچھا ہے، وہ بھائی بڑا اچھا ہوگا، سائنس بعد میں ثابت کرتی ہے، یہ ان کی تعریف کی گئی۔ ہاں آج وہ ٹیشو پیپر وغیرہ استعمال کیا جا سکتا ہے، وہ اس کے آلٹرنیٹیو کے طور پر، تاکہ قطروں کو سکھا لیا جائے۔ یاد رکھیے قبر کا عذاب اس کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے؟ پیشاب کے قطروں سے احتیاط نہ کرنا، اس نقطے کو بھی ذہن میں رکھیے گا۔ تو یہ حضرات خوب پاکیزگی حاصل کرتے تھے، تو ان کی اللہ تعالیٰ نے اس تعلق سے بھی تعریف کی، اور عموم کے اعتبار سے کیا ہے؟ طہارت حاصل کرنا، باطن کی بھی اور ظاہر کی بھی اللہ تعالیٰ طہارت خوب اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم، تو کیا وہ شخص کہ جس نے اپنی عمارت یعنی کردار کی عمارت کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کی خوشنودی پر رکھی، وہ بہتر ہے، یا وہ جس نے اپنی عمارت یعنی کردار کی عمارت کی بنیاد گرنے والی کھائی یعنی گڑھے کے کنارے پر رکھی، پس وہ اس کو لے کر دوزخ کی آگ میں گر پڑی۔ ایمان کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر سالڈ کردار وجود میں آتا ہے۔ نفاق تو دغا بازی ہے، جھوٹ ہے، اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہوا کرتی، تو وہ تو گر ہی جائے گی وہ عمارت۔ گویا یہ نفاق کمزور عمارت ہے، اس کی بنیاد پر جو کردار آئے گا اور وہ اس کو لے کر جہنم کی آگ میں لے جانے والا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالمین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم، وہ عمارت یعنی نفاق ایک مراد، نفاق کی عمارت، وہ عمارت جس کی انہوں نے بنیاد رکھی ہمیشہ شک ڈالتی رہے گی ان کے دلوں میں، الا یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ جب نفاق دل میں آ گیا تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے، پتہ نہیں ایسا ہے بھی کہ نہیں، پتہ نہیں یہ کام کرنا ہے بھی کہ نہیں، پتہ نہیں یہ کامیابی ملے گی کہ نہیں، شکوک و شبہات۔ اور جس میں نفاق پیدا ہو گیا اب وہ ٹکڑے ٹکڑے اس کے دل ہو جائیں، مراد موت آئے گی تبھی یہ مرض ختم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نفاق کے ہر پہلو سے اور ہر شکل سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ ہمیں ڈرنا چاہیے ویسے، جی کیا کہہ رہا ہوں میں، سنیے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک دعا کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، ہمیں ڈرنا چاہیے۔ حضور تو ان کے ذریعے تو ایمان ملا صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی علیہ السلام کی دعائیں ہیں، اللہم طاہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک فرما دے۔ اللہ اکبر، حضور تو حضور ہیں، امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم،
ہمیں توجہ کرنی چاہیے وہاں دعا ہو رہی ہے تو ہم کس قدر خطرے میں ہیں نفاق کے حوالے سے، ہمیں کس قدر دعا کرنی چاہیے. اللہم طاہر قلوبنا من النفاق، اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک فرما دے. اگلی 2 آیات میں ایک بہت بڑے بلکہ سب سے بڑے سودے کا ذکر ہے اللہ اور بندے کے درمیان. ہاں، اللہ کو کسی سودے کی پرچیزنگ کی حاجت نہیں، کسی بزنس کی کاروبار کی حاجت نہیں، لین دین کی حاجت نہیں. ہمیں ہے، ہم محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، مگر ہماری ترغیب و تشویق کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انداز اختیار کیا سودے کا. فرمایا جا رہا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو خرید لیا، بے شک اس کے عوض میں ان کے لیے جنت ہے. اللہ اکبر. ہمارا ہے کیا جو ہم اللہ کو پریزنٹ کریں؟ مال میرا ہوتا ہے دنیا کے اندر، میں دیتا ہوں، کچھ شے لے لیتا ہوں، یہ تو جان اللہ کی، یہ مال بھی اللہ کا. اللہ کہتا ہے جان بھی لے لی، مال بھی لے لیا، خرید لیا ایمان والوں سے، اس کے عوض میں جنت ہے. ہمارا تو کچھ ہے نہیں، اس کی شان کریمی ہے. یہ جان تو اپنے پاس رکھو، مال اپنے پاس رکھو، ہم نے جو حدود معین کر دی اس میں رہ کر زندگی گزارو بس، اور ہماری جنت پالو. یہ شان کریمی ہے کہ وہ اس کو سودا قرار دیتا ہے. امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ میری جان کوئی گھٹیا شے نہیں ہے. اللہ کو بڑی بات ہے، بہت بڑی بات. یہ جان میری کوئی گھٹیا شے نہیں ہے، اس جان کو لگا کر اللہ کی جنت حاصل کی جا سکتی ہے. اس جان کو لگا کر اللہ کی جنت حاصل کی جا سکتی ہے. او بھائی، ہماری جانیں کہاں لگ رہی ہیں؟ ہمارے اوقات کہاں لگ رہے ہیں؟ ہماری انٹلیکٹ کہاں لگ رہی ہے؟ ہماری ایگزرشن کہاں ہو رہی ہے؟ ہماری ایفرٹس کہاں پٹ ہو رہی ہیں؟ ہماری محنتیں کہاں لگ رہی ہیں؟ یہ جان کوئی گھٹیا شے نہیں ہے، یہ وہ جان تو جان ہے کہ جس سے اللہ کی جنت حاصل کی جا سکتی ہے. اللہ اکبر. ہاں، اس جان پر حق سب سے بڑھ کر اللہ کا ہے، اس کی اطاعت میں اختیار کرے، استعمال کرے جو بھی کچھ کرنا ہے، لیکن کبھی اس کے دین کا تقاضا ہوگا تو جان تک کا نذرانہ پیش کرنے کا تقاضا آ سکتا ہے. فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وہ قتال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، پس قتل کرتے بھی ہیں، اور قتل یعنی شہید ہوتے بھی ہیں. اللہ اکبر. یہ انتہائی شکل آ گئی، جان تک کا نذرانہ پیش کرنے کا موقع آ سکتا ہے، تیار رہو. اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک، اے اللہ اپنی راہ میں ہمیں شہادت کا رتبہ عطا فرما. اس کی تمنا بھی ہو، کوشش بھی ہو، اجتماعی جد و جہد کرے دین کے غلبے کے لیے، شاید کبھی موقع آ جائے. تو یہ انتہائی شکل ہے. اس سے کم جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے تقاضے ہیں، جان لگانے کے، مال لگانے کے، وقت لگانے کے، صلاحیتوں کو لگانے کے، ان پر عمل کرنا سب اس کے تابع آ گیا. جنت دیکھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایمفسائز کر رہا ہے. وعدن علی حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر سچا وعدہ ہے، تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں. اللہ کا ذمہ کرم ہے، جو چاہے وہ اپنے اوپر لازم فرما لے، وہ جو چاہے سو کرے. یہ وعدہ سچا ہے اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر، تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں. پچھلی کتابوں میں بھی جنت کی بشارت ہے، قرآن پاک میں بھی جنت کی بشارت ہے. اور راہ خدا میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والے کے لیے حیات جاوداں. سورہ البقرہ آیت 154، بلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. اور جو لوگ اللہ کے راہ میں قتل یعنی شہید کر دے جائیں انہیں مردہ مت کہنا، بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. اور اللہ سے بڑھ کر کون ہوگا اپنے وعدے کو پورا کرنے والا؟ بس اس بیع یعنی سودے پر خوشیاں مناؤ جو سودا تم نے اللہ تعالیٰ سے کر لیا. اللہ اکبر. سودا ہماری ترغیب و تشویق کے لیے ہے، اللہ کو کسی سودے کی حاجت نہیں ہے. یہیں سے بیعت کا لفظ بنتا ہے. بیع سودا بیچ دینا، بیعت میں بھی شخص اپنے آپ کو حوالے کرتا ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جماعت بنانے کے لیے جو اصول اور طریقہ عطا فرمایا وہ بیعت کا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام تو اللہ کے رسول ہے، کوئی آپ کی بات نہ مانے مسلمان کا ہوگا، لیکن حضور نے بیعت لے کر دکھائی تاکہ امت میں اجتماعیت کس طرح قائم ہو، اس کا اصول مل جائے. خلفائے راشدین نے بیعت لی ہے، بعد میں تحریک چنی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک بھی بیعت کی بنیاد پر. تو ہمارے دین میں اجتماعیت قائم کرنے کے لیے جو اصول عطا ہوتا ہے قرآن پاک سے، سنت رسول علیہ السلام سے، سیرت النبی علیہ السلام سے، سیرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے اور امت کی تاریخ سے، وہ بیعت ہے. ہاں، ایک ہے تصوف کے میدان کی بیعت افراد کی تزکیے کے اعتبار سے، اور ایک ہے بیعت جہاد، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے اجتماعی جد و جہد، وہ بھی بیعت ہوگی. اور ایک امیر کے ہاتھ پر بیعت کر کے جد و جہد کرنا، یہ ہمارے دین کی تعلیم ہمارے سامنے آتی ہے.
یہاں فرمایا فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، پس اس سودے پر خوشی مناؤ جو تم نے اللہ سے کر لیا، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی عظیم کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ البتہ دعا سے آگے دوا بھی کرنی ہے۔ دوا کے لیے اگلی آیت ہے جی، 9 صفات بتائی جا رہی، 6 صفات ایک ایک بندے مومن کے لیے اور 3 صفات امت مسلمہ کی ذمہ داری کے اعتبار سے 9 صفات آ رہی۔ التائبون توبہ کرنے والے، العابدون عبادت کرنے والے، الحامدون حمد و ثنا کرنے والے، السائحون روزہ رکھنے والے، الراکعون رکوع کرنے والے، الساجدون سجدہ کرنے والے، نماز آ گئی اس کے اندر۔ یہ تو ہے انفرادی سطح کی صفات، توبہ، عبادت، حمد و ثنا، روزہ، نماز ادا کرنا۔ اجتماعی صفات کیا ہیں، اجتماعی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ الآمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر، اور بدی سے روکنے والے۔ 8 باتیں ہو گئیں۔ 9ویں بات والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ کی حدود کی حفاظت سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے احکام کی حفاظت، اللہ کے دین کی حفاظت۔ آج کہا جاتا ہے، باپ کہتا ہے میں بڑا اصول پسند ہوں، باس کہتا ہے میں بڑا اصول پسند ہوں، ادارے کا سربراہ کہتا ہے میں بڑا اصول پسند ہوں، اصولوں پر خلاف ورزی نہیں ہوگی، اصولوں پر کمپرومائز نہیں ہوگا، کہیں آئین کی باتیں، آئین کی بالادستی ہوگی، آئین کے خلاف کچھ نہیں ہوگا، قانون کی بالادستی ہوگی، قانون کے خلاف کچھ نہیں ہوگا۔ واہ بھائی واہ، اپنے اصول، اپنا آئین، اپنا سب کچھ یاد ہے۔ اللہ کا دین، اللہ کی حدود، اللہ کے احکام کہاں ہیں آج؟ اس کی فکر ہے کچھ؟ جنت آن لائن آرڈر پلیس کرنے سے نہیں ملے گی، گھر میں بیٹھنے سے نہیں ملے گی۔ والحافظون لحدود اللہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہوں گے۔ جی احکام نافذ تو کرو پھر حفاظت ہوگی۔ آج تو دین کی مغلوبیت کا معاملہ ہے، تو دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا ہمارا فرض، اور یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مشن تھا۔ سورہ توبہ کی آیت 33 میں آ چکا۔ جنت چاہیے، 6 صفات انفرادی والے بھی ادا کرنی ہوں گی، اختیار کرنی ہوں گی، نیکی کا حکم بھی دو، بدی سے بھی روکو، اور اللہ کی حدود کو قائم کرو، اللہ کے احکامات کو قائم کرو۔ قائم ہوں گے تو اب حفاظت کرو کہ ٹوٹنے نہ پائے احکامات۔ یہ کرنے والوں کو اللہ فرما رہے وبشر المؤمنین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دیجئے ایمان والوں کو۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا کہ بس گھر بیٹھے آن لائن آرڈر پلیس کر دیں گے جنت ہماری پکی ہو۔ بھائی ایسے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ دعا بھی کرنے کی ہمیں توفیق دے، تمنا بھی رکھیں، امید بھی رکھیں، اور دعا بھی کریں۔ بھائی قرآن پاک دعا اور دوا دونوں کا ذکر فرما رہا ہے۔ فرمایا اس کے بعد ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ نبی علیہ السلام کے لیے اور اہل ایمان کے لیے شائن شان نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، اس کے بعد کہ جبکہ ان پر ظاہر ہو گیا کہ وہ جہنم کی آگ والے ہیں۔ تو مشرکین کے لیے، کفار کے لیے دعا کرنے کی، مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت نہیں۔ زندہ ہیں تو ہدایت کی دعا کریں گے، دعوت بھی پیش کریں گے، لیکن مر گئے تو ظاہر بات ہے پھر ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں۔ وما كان استغفار ابراہیم لابیہ الا موعدۃ وعدها ایاہ، اور ابراہیم علیہ السلام کو اپنے باپ آزر کے لیے استغفار کرنا نہیں تھا مگر ایک وعدے کی وجہ سے جو انہوں نے اپنے باپ یعنی آزر سے کر لیا تھا۔ فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ، پھر جب ابراہیم علیہ السلام پر ظاہر ہو گیا کہ وہ آزر اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے تو وہ اس سے باز آ گئے، بیزاری کا اعلان کر دیا۔ ان ابراہیم الاواہ حلیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل اور بردبار تھے، حلم والے۔ یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ آزر کا ذکر سورہ انعام میں آ چکا، اور پہلے جب وہ گھر سے نکال دینے کی دھمکی دی، سورہ مریم میں ذکر آئے گا انشاءاللہ تعالی، تو کہا میں استغفار کروں گا، لیکن جب آزر اڑا رہا کفر اور شرک پر ہی تو ابراہیم علیہ السلام نے استغفار کرنا ترک کر دیا۔ مزید یہ وعدہ جو انہوں نے کیا تھا وہ سورہ مریم انشاءاللہ بعد میں ہم پڑھیں گے۔ اب اہل ایمان جو نبی اکرم علیہ السلام کے پیارے صحابہ کرام تھے، ان کے تعلق سے ایک بات آ رہی ہے کہ بھائی رشتہ دار تو مشرک تھے، کچھ خیال کرنا چاہتے تھے، کچھ دعا کا اہتمام کرنا چاہتے تھے، پہلے جو ہو چکا سو ہو چکا، آئندہ کے لیے ممانعت کا معاملہ۔ فرمایا وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ کسی کو اس کے بعد گمراہ کر دے جبکہ اللہ نے انہیں ہدایت دے دی ہو، جبکہ ان پر یہ وعدے نہ فرما دے کہ جس سے انہیں تقوی اختیار کرنا ہے، جس سے انہیں پرہیز کرنا ہے۔
ہدایت واضح کر دی جائے، حتمی فائنل واضح حکم عطا ہو جائے، اس سے پہلے کا کوئی معاملہ نہیں۔ ہاں حکم آ گیا فلاں بات کی ممانعت کا، اب اس کے بعد وہ کام نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس سے قبل اگر کوئی استغفار کر رہا تھا تو اس وقت تک حتمی ممانعت کا معاملہ نہیں تھا۔ جب حتمی ممانعت آ گئی ہے تو پہلے جو یہ کام کر رہے تھے اب وہ یہ کام نہ کریں، پچھلا کوئی حرج کا معاملہ نہیں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر بات کا علم رکھنے والا ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ ہی کے لیے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی۔ یحیی و یمیت، وہ اللہ زندگی عطا فرماتا ہے اور وہی اللہ سبحانہ وتعالی موت دیتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ سبحانہ وتعالی کے سوا نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ کوئی مددگار۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوا فی ساعۃ العسرۃ، یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی نے نظر کرم فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اور مہاجرین اور انصار پر، جنہوں نے تنگی کی گھڑی میں ان کی پیروی کی۔ بڑا مشکل موقع تھا، جیش العسرہ، مشکل والا، مشقت والا غزوہ، یہ بات پہلے آ چکی، تو اللہ نے نظر کرم فرمائی۔ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، اس کے بعد کہ جبکہ قریب تھا کہ ان میں سے ایک فریق کے دل پھر جائیں۔ ثم تاب علیہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر نظر کرم فرمائی۔ بھئی بشری تقاضے تھے، بشری تقاضے کے تحت کچھ کمزوری آ جانا مسئلہ نہیں، اخلاص ہے نا، اللہ تعالیٰ نے نظر کرم فرمائی۔ انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان پر بہت شفقت فرمانے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ ذکر ہوا عموم کے اعتبار سے، کوئی کمی کوتاہی اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دی۔ ہاں 3 صحابہ کرام کا معاملہ موقوف، ان کا ذکر اگلی آیت میں آئے گا۔ ناظرین کرام مطالعہ یہیں پہ آج روکتے ہیں اور آئیے دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اے اللہ ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اسلام و مسلمانوں کو عزت و نصرت و غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ اس ماہ مبارک کی طفیل ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔